بات کریں بھائی. جی بات کریں. السلام. کیسے ہیں بھائی صاحب؟ خیریت سے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرے دو سوالات ہیں آپ سے. کیا نام کیا؟ میرا نام ابرار ہے اور ابرار نام ہے, پاکستان سے بات کر رہا ہوں اور میں صوفی فیملی سے ہوں. جی سر, سوال کیا؟ جی میرے دو سوالات تھے. پہلا میرا سوال یہ تھا کہ غدیر خم پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا تھا, لیکن اس کے بعد آپ نے ایک پچھلی ویڈیوز میں ایک جگہ فرمایا تھا کہ کچھ اہل بیت ہی کی فیملی سے آئے تھے, جیسے عیسیٰ ابن زید اور نفس زکیہ, اس طرح کی کچھ شخصیات تھیں جن کا امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ اثر تھے. ان کا رویہ بہت سخت تھا اہل بیت کے ساتھ, یعنی اتنا اچھا جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں تھا. غدیر خم پہ جب اعلان ہوا تھا تو اہل بیت ہی میں سے, یعنی فیملی آف امیر المومنین ہی سے کچھ لوگ تھے جو بعد میں چہار معصومین کا, یعنی کہنے کے 12 اماموں کا انکار کرنے لگے تھے. اس کی وجہ میں سمجھنا چاہ رہا تھا کہ وہ غدیر خم میں نہیں تھے, ان کی ولادت نہیں ہوئی تھی. یہ لوگ جو تھے نا بعد میں جو پیدا ہوئے ہیں امیر المومنین علیہ السلام کی نسل سے, امام حسین علیہ السلام کی نسل سے, امام حسن علیہ السلام کی نسل سے, ان کی نسل جو بڑی ہے اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے جب غدیر خم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. اس وقت امام حسن امام حسین علیہ السلام چھوٹے تھے, 7 سال 8 سال عمر کی. اس طرح پوتے وغیرہ ہیں وہ تو پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت. اور آپ جن کو اہل بیت کہہ رہے ہیں نا وہ اہل بیت نہیں ہے. وہ جن کو آپ اہل بیت کہہ رہے ہیں, اہل بیت سے مراد یہ نہیں ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی جتنی نسل ہے وہ اہل بیت ہیں, یا امام حسین علیہ السلام کی جتنی نسل ہیں وہ سب اہل بیت ہیں. اہل بیت وہ ہیں جو مطہر ہیں, جو معصوم ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ اہل بیت ہیں. ان کی نسل سے تو بہت سارے لوگ آئیں گے. ہاں ابھی دنیا میں کتنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم سید ہیں. بھائی کوئی سید دیکھو شراب پی رہا ہے, کوئی سید دیکھو وہ وہابی بنا ہوا ہے, کوئی سید دیکھو کہ وہ کرسچن بن گیا ہے بھائی, ٹھیک ہے نا. اس طرح تو دنیا میں بہت ہے. وہ پرانے زمانے میں بھی ہوتے تھے, ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہوتے تھے. ان کی نسل ان کے اولاد ہے بھائی وہ غلط کام کر رہے ہیں, کوئی شراب پی رہا ہے, کوئی کسی مسلمان کا قتل کر رہا ہے. ایسے لوگ ہوتے تھے ائمہ اطہار علیہ السلام. میں اس بات کو سمجھ رہا ہوں, کہ وہ میں اس بات کو سمجھ رہا ہوں, لیکن میرا سوال اس وقت یہ تھا کہ یہ تھے تو اسی نسل سے, کم از کم ان کے پاس یہ علم تو تھا, اتنا علم تو آیا تھا کہ جیسے آپ نے بتایا تھا کہ احادیث میں نام. جواب یہ ہے میرے بھائی, اس کا جواب یہ ہے میرے بھائی کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس علم ہوتا ہے, کچھ باتوں کا پتہ ہوتا ہے, لیکن وہ تعصب کی بنا پر یا اپنی مفادات کی بنا پر یا سیاسی مقاصد کی بنا پر اس کا انکار کر دیتے ہیں. جو لوگ امام علیہ السلام کے نسل سے زیدی بنے نا, تو وہ ان لوگوں نے امامت کا انکار کیا, اور انہوں نے کہا کہ امام صرف وہی ہوتا ہے جو تلوار نکال کر قتال کرے. اور خود زید سے بھی یہی روایت ہے, زید نے بھی یہی کہا تھا. امام باقر علیہ السلام کے امامت کا انکار کیا تھا, کہتا امام تو وہی ہے کہ صرف تلوار لے کے اٹھ جائے. تو ان لوگوں نے کیونکہ شیعوں کی تعداد بہت کم تھی اس زمانے میں, شیعہ بہت کم تھے جو نص کے ذریعے امیر المومنین علیہ السلام کو امام مانتے تھے. اکثر جو مسلمان تھے وہ کون تھے؟ اکثریت مسلمانوں کے وہی تھے جو ابو بکر عمر کی وہ احترام کرتے ہیں, تعظیم کرتے ہیں. تو یہ لوگوں کو خلافت کی حوث تھی. ان لوگوں کو جیسے محمد ابن عبداللہ ہے, محمد ابن عبداللہ جس کو نفس زکیہ کہتے ہیں, یا یحییٰ ابن زید ہیں, یحییٰ ابن زید ہیں. یہ لوگ جو ہیں, یا عفواً عیسیٰ ابن زید جو ہیں, ان لوگوں کو خلافت کی ہوا تھی, خلافت کی حوث تھی. تو ان کے لیے ضروری تھا کہ یہ جو جماعت مخالفین اس زمانے میں تابعین کا دور تھا, ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملا دیں. اور اس سیاست کی وجہ سے یہ مجبور تھے, یعنی اگر ان کا عقیدہ ہوتا بھی کہ ابو بکر عمر غاصب ہیں اور ان کے پاس امامت نہیں ہے, تو وہ سیاست کی وجہ سے وہ مجبور تھے کہ ابو بکر عمر کی وہ تعریف کریں, ابو بکر عمر کو وہ تعظیم کریں, ان کی تقدیس کریں. اور کیونکہ ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ ان کے لشکر بڑھ جائے, ان کے پاس بہت بڑا لشکر ہو, لوگ ان کی سپورٹ کریں, اس لشکر کو لے کر خلیفہ جو وقت کا خلیفہ اس کے خلاف بغاوت کریں, انقلاب کریں, اس کو تختہ الٹا دیں. یعنی ان کو اکثریت جتنے زیادہ سے زیادہ میکسیمم مسلمانوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے. اگر وہ اس بحث میں پڑ جائے نا کہ ابو بکر عمر ان کی خلافت باطل ہے, یہ غدیر میں غصب ہوا, تو پھر وہ تو کبھی ان کا کوئی سپورٹ نہیں کرتے تھے نا, پھر وہ کبھی ان کا سپورٹ نہیں ہوتا. جی تو یہ ایک لحاظ سے ان لوگوں کی جو تھی مجبوری تھی. پھر یہ لوگ جو تھے ایسے نہیں تھے کہ یہ بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے جاننے والے تھے. ان کے حالات ہمیں نہیں معلوم, ان کے حالات زندگی. جو زیدیہ کے جو امام ہیں وہ سب سید تھے, وہ سب امام زادہ تھے, وہ صحیح سید تھے, نہیں تھے کہ حرامی سید تھے, نہیں. واقعاً وہ امام حسین اور امام حسن علیہ السلام کے نسل سے تھے, لیکن وہ بدبخت تھے. مثلا وہ محمد ابن عبداللہ ابن الحسن,
وہ امام حسین کا سکا پوتا ہے, امام حسین علیہ السلام کا سکا پوتا ہے, اور امام حسن علیہ السلام کا بھی سکا پوتا ہے. یعنی ماں اس کی جو ہے امام حسین علیہ السلام کی بیٹی ہے, اور باپ اس کا امام حسن مجتبی علیہ السلام کا بیٹا ہے. اس کے باوجود وہ کہتا ہے امام حسین علیہ السلام ظالم تھے. نص موجود ہے کتاب کافی میں, کہتا ہے امام حسین علیہ السلام ظالم تھے, اس نے ظلم کیا, اس کو میرے باپ کو امام بنانا چاہیے تھا, اس نے اپنے بیٹے کا نام اپنے بیٹے کو امام بنایا. تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کے جواب میں یہی تو فرمایا کہ امامت اس کے ہاتھ میں نہیں تھا, امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں, کہ وہ اپنے بیٹے کو آپ کے والد کو بنا دیتا, میں اپنے بیٹے کو نہ بنا لیتا. یہ تو اللہ کی جانب سے ہوتی ہے. ان کے حالات زندگی ہمیں اچھی طرح سے نہیں معلوم کہ مثلا ان کو پتہ تھا یہ انکار کرتے تھے یا یہ جہالت کی وجہ سے تھا. بہرحال بدبختی جب انسان کو آ جاتی ہے نا, حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا قرآن مجید میں اس کی مثال بہت واضح ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا اس کو تو جانتا تھا کہ ان کے والد کون ہیں, وہ پاگل تو نہیں تھا, وہ ہوشیار لڑکا تھا, وہ اپنے والد کے معجزات سب اس نے دیکھا تھا. لیکن بدبختی جب آ جاتی ہے نا, بدبختی انسان پہ جب چھا جاتی ہے تو اس کا فرق نہیں پڑتا کہ وہ نبی کا بیٹا یا نبی کا بیٹا نہیں ہے. وہ ابو لہب جو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے, اس کو بخوبی پتا ہے, وہ بچپن سے جانتا ہے کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سچے ہیں, کتنے اچھے انسان ہیں, کتنے صادق ہیں, کتنے امانت دار ہیں. یہ غلط تھی. پھر معجزات دیکھے ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے معجزے دیکھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شق القمر اپنی آنکھوں سے دیکھا ان لوگوں نے, پھر بھی ایمان نہیں لائے نا. تو اس طرح نہیں ہے کہ بھائی اگر کسی کو حق کا پتہ ہو تو وہ حتماً قبول کرے گا. اس طرح نہیں ہے. دنیا میں بہت ابھی جب ہمارے شیعہ بھائی ہیں, دیکھیں ابھی آپ دیکھیں ہمارا مناظرہ ہوتا ہے تقلید پر, ان کے بڑے مجتہد آ جاتے ہیں تو ان کو قسم دیتے ہیں کہ کوئی حدیث دکھاؤ, حدیث نہیں دکھا سکتے. اس کے باوجود نہ حدیث کچھ بھی نہیں ہے, شرمندگی ہوتی ہے سب کے سامنے اس کے باوجود تقلید کو نہیں چھوڑتے. اور ہم کس کی طرف بلاتے ہیں, کہتے ہیں اہل بیت علیہ صاحب کی اتباع کرو, نہیں مانتے بھائی. اس طرح نہیں ہے زمانہ کہ انسان کی طبیعت. آپ دیکھیں انسانوں کی طبیعت کہ اگر ان کو کسی بات کو پتہ کی بات صحیح ہے تو اس کو مانیں گے. اس طرح نہیں ہے. اکثر لوگ اس طرح ہیں, اکثر لوگ پتہ بھی ہو کہ یہ راستہ صحیح ہے تو ان کو اگر غلط راستہ پسند ہو تو اس کو غلط راستے کو نہیں چھوڑیں گے. آپ اپنی زندگی میں آپ دیکھیں نا, جب آپ کوئی گناہ کرتے ہیں, کوئی خطا کرتے ہیں, ابھی آپ مثلا آپ کی زندگی میں اگر کوئی گناہ ہے, مثلا کسی کو آپ نے مارا ہے, کسی کا حق آپ نے لیا ہے, کوئی گانا نہیں سننا چاہیے تھا آپ نے سن لیا, کوئی فلم نہیں دیکھنا تھا آپ نے دیکھ لیا, ٹھیک ہے نا. انسان سے گناہ تو ہوتا ہے. آپ دیکھیں اس وقت آپ کو پتہ تو ہوتا, اس طرح تو نہیں تھا کہ آپ کو بالکل پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ غلط ہے. پتہ تو ہوتا ہے انسان کو کہ اللہ دیکھ رہا ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کل ہم نے جانا, قیامت حق موت سب پتہ ہے, اور یہ پتہ بھی کہ یہ حرام ہے, اس کے باوجود ہم انجام دیتے ہیں. تو یہ انسان ایک عجیب مخلوق ہے. انسان بشر, انسان بنی آدم اس طرح نہیں ہے کہ اگر انسان کو پتہ ہو کہ یہ حق ہے تو اتمن اس کی اتباع کریں گے. نہیں, اکثر لوگوں کو حق کی پرواہ نہیں ہوتی. پتہ بھی چلے نا کہ یہ حق ہے تو وہ تعصب کے بنا پر یا ذاتی کسی بھی وجہ سے کہ یہ باطل راستہ پسند ہے, اس میں مزہ آتا ہے, یا وہ حق والوں سے اس کی چڑ ہے, یعنی وجوہات کئی ہو سکتے ہیں, ہر انسان کے نفسیات میں مختلف ہوتا ہے, تو وہ باطل کی اتباع کرے گا. ٹھیک ہے نا. اب ائمہ طاہرین علیہ السلام کے ایسے فرزند تھے, وہ کم نہیں تھے. وہ مثلا ایک شخص تھا زید ابن موسیٰ, حضرت امام کاظم علیہ السلام کا فرزند ہے زید, اس کو زید النار بولتے ہیں. وہ بڑا ہی کیا عرض کریں, وہ زیدی بن گیا بھائی. وہ امام بھی نہیں تھا زیدیوں کا, وہ زیدی بن گیا. اب دیکھیں ایک شخص امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا بیٹا ہے, امام جعفر صادق علیہ السلام کا پوتا ہے, امام رضا علیہ السلام کا بھائی ہے. اس نے تو پہلے مامون پہ بغاوت کیا بصرے میں بہت سارے مسلمانوں کے گھروں کو اس نے آگ لگا دی, اس لیے اس کو زید النار کہتے. اس کو گرفتار کیا, وہ جو ہے اس کو قتل کرنے لگے تھے خلیفہ. پھر انہوں نے کہا کہ چلیں اس کی ہم امام رضا علیہ السلام پہ احسان کی وجہ سے کچھ چھوڑتے ہیں, تاکہ امام رضا علیہ السلام کو اس طرح اپنے مقروض بنا دیں, ہم اس پہ ایک طرح سے ایک احسان ہو ہمارا. تو اس کے چھوڑ دیا. پھر امام رضا علیہ السلام نے اس پہ بڑا غضب کیا, اس کو کہا کبھی آپ مجھ سے, جب تک میں زندہ ہوں مجھ سے بات نہ کرنا. اور وہ شخص زیدی بن گیا. یعنی دیکھیں اپنے کئی اماموں کا منکر ہو گیا. اس طرح تو بہت تھے. اوکے جی لیکن اس میں ایک دو باتیں رہ گئی, اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ایک دو باتیں رہ گئی ہیں کہ دیکھیں ایک تو آپ نے ایک دفعہ آپ کی پرانی ویڈیوز میں ایک جگہ تھا, آپ نے کہا تھا کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی جو ولایت امامت ہے وہ اصل ہے اور باقی ائمہ کی اس کی فرع ہے. آپ نے یہ بیان کیا تھا. لیکن ان کے آپ نے شاید فرائض السنتین میں یا پھر ان کی ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی روایت میں ہی دکھایا تھا کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے نام ان کے موجود ہیں اور ان کے والدہ کے بھی نام موجود ہیں. وہ آپ نے ایک دفعہ دکھائے تھے آپ پرانی ویڈیوز میں. اتنی صاف وضاحت موجود تھی, میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کے اوپر امتحان تھا, ہر شخص نے اپنے ایمان کا حساب دینا تھا. مگر اس کے باوجود ایک بہت بڑا فرق اس چیز کا آ گیا کہ ایک تو مخالفین کی بہت بڑی تعداد تھی, لیکن جو سید بھی ہو رہے تھے ان میں سے بھی وہ اس چیز کا کھلم کھلا انکار کر رہے تھے
یہ میں آپ چیز کو بہت بتاتا زیادہ ہوں، میں آپ کو ایک سادات کی کہانی سناتا ہوں قرآن سے. اور بنی اسرائیل جو تھے وہ سب سید تھے اس زمانے میں. سید اگر آپ جاتے ہیں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، وہ سب سید تھے. بنی اسرائیل سب حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل سے، یعقوب علیہ السلام کی نسل سے، اسحاق ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے. وہ سب پیغمبر زادہ تھے، سب انبیاء کی نسل سے، اور وہ کافر بھی نہیں تھے. ٹھیک ہے نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے کافر نہیں تھے، سب مومن تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور وہ اتنے ذلیل تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے کہ فرعون نے ان سب کو اپنا غلام بنایا تھا. اور یہ سب ان کی مثلا کوئی بنگی ہے، کوئی مثلا چپراسی ہے، کوئی وہ ان کے پیشاب پخانہ صاف کر رہا ہے، یہ سب سید مومن. ان کو اس طرح ان پہ ظلم تھا. اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ ذبح کرتا تھا فرعون، اور ان کے بچیوں کو زندہ رکھتا تھا. اتنا ظلم تھا ان بیچاروں پر. ٹھیک ہے نا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِتِسْعِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. موسیٰ علیہ السلام بہت معجزات کے ساتھ آئے، ایسے معجزات جو کم انبیاء کے پاس رہا ہے. ٹھیک ہے نا. ان کا ہاتھ اگر وہ اپنے جیب سے نکالتے تھے، اپنے آستین سے نکالتے تھے، تو ہاتھ سورج کی طرح چمکتا تھا، رات روشن ہو جاتا تھا. ان کے پاس جو عصا تھی، جو لکڑ تھا ان کے پاس، اس کو وہ اگر پھینکتے تھے تو وہ بہت بڑا اژدہا بن جاتا تھا. انہوں نے جب ان کو پیاس تھا ان کے قوم کو، پتھر پہ مارا ہے، پتھر سے 12 چشمے نکلے، ہر قبیلے کے لیے الگ چشمہ، پانی کا، صاف پانی کا چشمہ. آسمان سے ان کے لیے پرندے نازل ہوتے تھے کھانے کے لیے، پرندہ روسٹڈ برڈ ان کے لیے نازل ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا. جی. اور اللہ آپ کا بھلا کرے کہ یہ راستے میں بنی اسرائیل چلتے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعجاز سے ان پہ ابر کا سایہ ہوتا تھا، یعنی بادل کا سایہ ہوتا تھا. اور فرعون جو اتنا بڑا فرعون تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعجاز سے وہ ڈوب گیا، اس کا لاشا ان کے سامنے پڑا. تو یہ سب سید تھے، ان کو سب کو مسلمان بھی تھے. ایسا نہیں تھا کہ یہ کافر تھے، موسیٰ علیہ السلام کے ان کو مسلمان بنایا. ابھی یہ پانی سے نکلے تھے نا، ابھی پانی سے نکلے تھے. جی. وہ فرعون کے غلامی سے وہ چل پڑے، دیکھا کہ قوم ہے یہاں پہ وہ ان کی بتوں کی پوجا کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو دکھاؤں کہ انہوں نے کہا کہ قرآن مجید نے میں یہ آیت وجاوزنا بنی اسرائیل البحر، میں آیت آپ کو دکھاؤں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وجاوزنا بنی اسرائیل البحر فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لهم. بنی اسرائیل جب ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندر میں، بحر میں، دریا میں 12 راستے بنا دیے. ٹھیک ہے نا. پانی پڑ گیا. بھائی یہ اعجاز ہے کہ نہیں ہے؟ پانی تو کبھی نہیں پڑتا کسی کے لیے. یہ وہاں سے نکل گئے اور فرعون کا لشکر سب ڈوب گئے. ٹھیک ہے نا. اتنا بڑا اعجاز، سب معجزے دیکھے. ابھی وہاں سے نکلے تھے، فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لهم. انہوں نے دیکھا کہ قوم ہے وہاں پہ، ان کے کچھ بت ہیں اور وہ اپنے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ. کہا اے موسیٰ ہمارے لیے بھی اسی طرح خدا بنا دے. اب بتاؤ بھائی، اب بتاؤ تم مجھے. کہتے ہیں نا کہ ان کو جی. ہاں تو اب ان کو تو پتا تو ہے کہ یہ سب مسلمان تھے، مومن تھے، لیکن ان کو پرواہ ہی نہیں ہے قیامت کا. اللہ کا جب ڈر نہیں ہے نا انسان کو، تو پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس طرح مذاق اڑاتے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اس طرح نجات دلایا، اتنا احسان کیا ان پر. اور بعد میں پھر انہوں نے کیا کیا بھائی، یہی اسی قوم نے کیا کیا، وہ بچڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی. اس کی کہانیاں بہت زیادہ. تو اس طرح نہیں ہے کہ انسان کو اگر پتہ ہے کہ بات حق ہے وہ مانیں گے. صحابہ اتنے صحابہ تھے غدیر خم میں، حق ان پہ واضح تھا. بعد میں دنیا داری میں وہ دوسرے راستے پہ چلے گئے نا. جی سر. جی. صحابہ کرام کے اوپر تو چلیں آپ یہ کہیں کہ ان میں سے کچھ بہت تھے جو خاص تھے، جو امیر المومنین علیہ السلام کے کچھ تھے جو بہت ان کے ساتھ وفادار تھے، جنہوں نے مانا ہے. لیکن اس کے بعد میں میرے وہ کم تھے لیکن وہ پھر وفادار تھے. اس کے بعد جو آگے جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا تھا، امام حسن مجتبی علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام تک آپ کو ایک تسلسل ملتا ہے کہ اہل سنت پھر بھی کسی حد تک جڑے رہے. لیکن جب بات آگے آتی ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام کا دور آتا ہے، تو اس وقت اہل سنت پر بہت دور چلے جاتے ہیں، نہ وہ ان کی روایت نقل کرتے ہیں نہ کچھ. یہ جو فرق آیا آہستہ آہستہ، یہ کس وجہ سے آ گیا؟ یہ کس وجہ سے آیا کہ دیکھیں مانتے تو وہ اس وقت بھی نہیں تھے امامت کو، لیکن پھر بھی وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے امام مالک. جی. حضرت آپ کا اللہ آپ کا بھلا کرے، حضرت امام جواد علیہ السلام جو ہے نا، ان کی شہادت جو ہے 25 سال کی عمر میں ہو گئی، جوانی کی حالت میں شہادت ہو گئے. ٹھیک ہے نا. جی. اور جماعت مخالفین نے ان سے حدیث کم نقل. اور ان کے بعد حضرت امام ہادی علیہ السلام تو سامرہ میں تھے. وہ تو سامرہ ایک زندان جیسا تھا، ایگزائل میں. وہاں پہ تو وہ نہیں تھے، اسی لیے ان کو وہاں پہ رکھا تھا کہ کوئی ان سے ملاقات نہ ہو. تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی آپ کہتے ہیں کہ ان سے حدیث نقل ہو. کہاں حدیث نقل کی ہے؟ بہت کم حدیث نقل کی. ان سے بھی حدیث نقل نہیں کی، لیکن ان کی شاگردی میں تو رہے ہیں نا. امام مالک ان کی شاگردی میں رہے ہیں، اور میرے خیال سے امام ابو حنیفہ بھی رہے. نہیں، وہ ایسے مشہور ہے، شاگردی وغیرہ کچھ بھی نہیں کیا، ایسے لوگ مشہور کرتے ہیں. لیکن جہاں تک مجھے پتا ہے کہ امام باقر علیہ السلام کرتے ہیں نا، تو
شاگردی اگر کرتا ابو حنیفہ تو وہ کبھی امام نہ بنتا خود. یہ کسی کتاب میں نہیں ہے کہ اس نے شاگردی کی ہے, وہ ایسے لوگوں نے مشہور کر دیا. اوکے, تھینک یو میرے بھائی, دوسروں کا بات کرنے دو, ٹھیک ہے نا. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ.